السلام علیکم پاکستان حقیقت انفارمیشن میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ کرکٹ ایک ایسا گیم ہے کہ جس میں آخری گیند جب تک نہ ہو کچھ بھی کہہ نہیں سکتے کہ کون سی ٹیم جیت جائے گی، کیونکہ اکثر اوقات ہم نے ایسے میچز دیکھے ہیں جو جیتی ہوئی بازی ہار جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہاری ہوئی بازی ہوتی ہے اچانک کم بیک کرتے ہوئے ناقابل یقین فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم ایسے ہی 4 میچوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح یقینی فتح ہاتھ سے نکل گئی ہے، جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نمبر 1، ساؤتھ افریقہ اور پاکستان، پورٹ ایلزابتھ 2013۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے انتہائی شاندار فتح حاصل کی تھی۔ جنوبی افریقہ میں 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کے دوران پاکستان نے پہلے میچ میں شاندار فتح حاصل کر کے پہلے ہی 1-0 کی برتری پر تھا۔ نومبر 2013 کے دوران پورٹ ایلزابتھ کے سینٹ جارج پارک میں دونوں فریقوں میں آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا اور یہ میچ کیا ہی شاندار تھا۔ تاخیر سے شروع ہونے والے اس میچ کو 45 اوور تک محدود کر دیا۔ احمد شہزاد نے اس میچ میں انتہائی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 112 گیندوں پر انتہائی شاندار 102 رن کی باری کھیلی تھی، جس کی بدولت پاکستان اس میچ میں 262 رنز کا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہوا تھا۔ تعاقب کے آغاز میں مطلوبہ شرح صرف 6 رنز کے قریب تھی، لیکن جنوبی افریقہ 26 اوور تک 4.5 رنز کے اوور کے قریب جا رہا تھا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کوئنٹن ڈی کوک نے انتہائی عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مگر تھوڑا سلو انداز میں 52 گیندوں پر 47 رن بنائے، جبکہ ہاشم آملہ نے 83 گیندوں پر صرف 57 رن بنائے۔ ان کے بعد جب اے بی ڈی ویلیئرز کریز پر کھیلنے کے لیے آئے تو جنوبی افریقہ کو ایک مرحلے پر 66 گیندوں پر 99 رنز کی ضرورت تھی، لیکن وہاں سے میزبان ٹیم نے اگلی 27 گیندوں پر انتہائی جارحانہ 64 رن بنائے، جب اے بی ڈی ویلیئرز نے اس مدت میں 18 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے تنہا 44 رن بنائے تھے۔ وہ 45 گیندوں پر تیز ترین 74 رن بنانے کے بعد آؤٹ ہو گئے اور پھر پروٹیز کو 38 گیندوں پر 36 رن درکار تھے۔ بظاہر یہ بہت آسان تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج کے میچ میں جنوبی افریقہ بآسانی فتح حاصل کر لے گا، مگر پاکستانی بالر نے انتہائی شاندار کم بیک کرتے ہوئے اے بی ڈی ویلیئرز کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان ٹیم نے 1 رن سے انتہائی شاندار فتح حاصل کر لی۔ نمبر 2، 22 فروری 2004 میں آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان انتہائی سنسنی خیز میچ ہوا۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم نے اس میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اتاپٹو کے 47، سنت جسوریا کے 55، سنگاکارا کے 39 اور مہیلا جیوردھنے کے 38 رنز کی بدولت سری لنکا نے 49.5 اوورز میں آل آؤٹ ہوتے ہوئے 245 رن بنائے۔ آسٹریلیا کی طرف سے مائیکل کلارک سب سے کامیاب بالر ثابت ہوئے، انہوں نے 7.5 اوورز میں 35 رن دے کر 5 وکٹیں اپنے نام حاصل کی تھی۔ 245 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو پہلا دھچکا اس وقت لگا جب مائیکل کلارک صرف 3 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 0 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، مگر اس کے بعد میتھیو ہیڈن اور رکی پونٹنگ کے درمیان انتہائی شاندار پارٹنرشپ کا سلسلہ جاری ہوا اور میتھیو ہیڈن نے 116 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 93 رن بنائے، جبکہ اس کے علاوہ رکی پونٹنگ نے بھی 93 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 69 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی۔ ایک مرحلے پر ایسا لگ رہا تھا کہ اس میچ میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم بآسانی فتح حاصل کر لے گی، مگر سری لنکن بالر نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے مارٹن کو بھی 5 کے انفرادی سکور پر جلد آؤٹ کیا، جبکہ اس کے بعد آنے والے ایڈم گلگرسٹ کو بھی صرف 0 رنز کے سکور پر چلتا کیا۔ تو یوں محسوس ہوا کہ آج کا میچ انتہائی سنسنی خیز ہونے کے بعد ہی دیکھا جائے گا کہ آج کا میچ کون سی ٹیم جیتے گی، مگر پھر اینڈریو سائمنڈ اور مائیکل بیون کے درمیان پارٹنرشپ کا سلسلہ جاری ہوا تو میچ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے ہاتھ سے جانے لگا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج کے میچ میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم بآسانی فتح حاصل کر لے گی، مگر پھر یوں محسوس ہوا کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم اس میچ کو جیتنا ہی نہیں چاہتا اور یوں مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 245 رن بنا سکی اور یہ سری لنکن کرکٹ ٹیم نے صرف 1 رن سے اس میچ پہ فتح حاصل کر لی اور گراؤنڈ میں آسٹریلین تماشائی حیران اور پریشان رہ گئی۔ نمبر 3، پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ شارجہ 2013 میں متحدہ عرب امارات کے دورے میں جنوبی افریقہ کی ایک اچھی شروعات ہوئی تھی جب انہوں نے 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر کر دی تھی۔ اس کے بعد 5 ون ڈے میچز کی سیریز کا آغاز ہوا جس میں جنوبی افریقہ نے بلے بازی کے ساتھ بہتر آغاز نہیں کیا۔ شارجہ اسٹیڈیم میں پہلے میچ میں 27 اوور تک جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑی صرف 86 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن مین پارٹنر نے انتہائی عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو سہارا دیا اور انہوں نے 70 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 56 رن بنائے اور اپنی ٹیم کو 183 رن تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔ جواب میں احمد شہزاد کی 58 رنز نے پاکستان کو مضبوط پوزیشن پر پہنچایا۔ پاکستان کی جانب سے محمد حفیظ 28 اور مصباح الحق
31 کے ساتھ اہم شراکت تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم 41 اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 19 رن سے دور کڑا تھا اور یقینی طور پر پاکستانی ٹیم کی گرفت اس میچ پر مضبوط تھی۔ پاکستان کی جانب سے دیگر بلے بازوں میں عمر امین 20 اور عمر اکمل 18 رن پر آؤٹ ہوئے تو جنوبی افریقہ کو کھیل میں واپسی کا ایک موقع ملا، جبکہ اس کے بعد سہیل تنویر بھی 10 رن بنا کر پویلن لوٹ گئے اور پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ ہوا۔ شاہد خان افریدی آئے اور عمران طاہر کو ہٹ مارنے کی کوشش میں وہ بھی کینچ آؤٹ ہو گئے، جبکہ سعید اجمل اور محمد عرفان کی آخری جوڑی نے بہترین کرکٹ کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے 15 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے صرف 5 رن بنائے۔ مورنی مورکر نے محمد عرفان کو بالآخر قابو کیا اور انہیں آؤٹ کرتے ہوئے پروٹیز ٹیم کو صرف 1 رن سے کامیابی دلا دی۔ اس کے بعد سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں تو فتح حاصل کر لی، مگر اس کے بعد مسلسل تینوں میچز ہار کر جنوبی افریقہ سیریز 4-1 سے اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے آپ خود ہی اندازہ لگائے کہ 41 اوور میں پاکستان کے 6 کھلاڑی آؤٹ تھے اور انہیں مزید صرف 19 رن درکار تھے، اور آنے والے بیٹسمینوں میں کئی دیگر بہترین بیٹسمین کریز پر موجود تھے اور انہیں آنا بھی تھا، مگر بدقسمتی سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ثابت کر دیا کہ وہ بھی ایک بہترین چوکر ہے۔ نمبر 4، انڈیا بمقابلہ انگلینڈ، جو کہ بمبئی 2002 میں کھیلا گیا۔ ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان 2002 میں 6 ون ڈے میچوں کی سیریز کا اختتام ممبئی کے اسٹیڈیم میں ہونا تھا۔ ہندوستان سیریز میں 3-2 کے فرق سے آگے تھا اور سیریز جیتنے کے لیے آج کے میچ میں یقینی طور پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پریس کوارٹر کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت انہوں نے 80 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 95 رن بنائے تھے، اور انگلینڈ 22 اوور کے بعد 153 رن پر پہنچی تھی اور ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، لیکن پھر ہربھجن سنگھ آئے اور اچانک انہوں نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی کمر توڑ دی اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو 49.1 اوورز میں آل آؤٹ کرتے ہوئے 255 رن تک محدود کیا۔ اس میچ میں ہربھجن سنگھ نے 5 وکٹیں حاصل کی اور انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے 8 وکٹیں 102 رن کے اضافے پر گری۔ جواب میں ہندوستان ٹیم کا آغاز بھی اچھا تھا، مگر اتنا اچھا بھی نہیں۔ انہوں نے 13 اوورز میں 2 کھلاڑیوں کے نقصان پر 88 رن بنائے تھے۔ دنیش مونگیا کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 67 رن بنانے کے بعد کپتان سورو گنگولی نے ذمہ داری قبول کی اور انہوں نے 99 گیندوں پر 4 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 80 رن بنائے، مگر اس کے آؤٹ ہونے کے بعد انڈیا کو سیریز اپنے نام کرنے کے لیے یہ جیت بہت ہی ضروری تھی۔ انہیں صرف 65 رن درکار تھے۔ محمد کیب 40 اوور کے اختتام پر آؤٹ ہو گئے اور ہندوستان کو آخری 10 اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر صرف 50 رن بنانے تھے۔ میچ اہم اور سنسنی خیز تھا۔ مطلوبہ شرح صرف فی اوور 5 رنز تھی، تاہم انڈیا کو زوردار جھٹکا لگا جب اجے رترا اور اجیت آگرکر بالترتیب 45 اور 46 اوور میں آؤٹ ہوئے، جس دوران انڈیا کو 28 گیندوں پر 32 رنز کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہربھجن سنگھ بھی پویلن لوٹ گئے اور انڈیا کو 2 اوور میں 18 رنز کی ضرورت تھی۔ بڈانی اور انیل کمبلے نے اگلے 9 گیندوں پر صرف 12 رنز کا اضافہ کیا، مگر اچانک انیل کمبلے بھی رن آؤٹ ہو گئے اور اس میچ میں پھر انڈیا کو صرف 5 رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں انڈین کرکٹ ٹیم بازی تو ہار گئی، ساتھ ہی سیریز سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ دوستو، اگر انڈیا اور انگلینڈ کا یہ میچ آپ دیکھتے تو یقینی طور پر آپ کو ایسا لگتا کہ انڈین کرکٹ ٹیم اس میچ میں بآسانی فتح حاصل کر لے گی، مگر انڈین کرکٹ ٹیم نے بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ بھی چوکر میں کسی سے کم نہیں۔ تو دوست، یہ تھے کرکٹ کی تاریخ میں 4 ایسے میچز جو یقینی طور پر جیتی ہوئی بازی ہار گئے اور انہوں نے اپنے شائقین کو چوک کیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بری لگی ہو تو ڈس لائک کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ کو ملتی رہے۔